نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سوجر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ ہوگی، اس لیے اس کو پورا سننا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے 2 حصوں میں ہو۔ تو اس کا عنوان یہ ہے کہ باجوہ ڈاکران کامیاب، امپورٹڈ حکومت کی ڈیمانڈ ناکام بلکہ ناقابل قبول، امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں جب سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف پاکستان سے لندن گئے یا لے جائے گئے یا بھیجے گئے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، تو وہاں جانے کے کچھ عرصہ بعد جب وہ ان کے اور جو معاملات تھے کچھ ٹھیک ہو گئے اور ان کی جو مصنوعی بیماری کو دوام بخشا گیا، تو اس کے بعد ان کی ملاقاتیں یورپین ممالک کا ہر اس ملک کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں جو پاکستان کا مخالف تھا۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے انتقام لینا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہر اس آدمی سے، ہر اس گروپ سے، ہر اس انٹیلیجنس سے ملاقاتیں کی جو پاکستان کی مخالفت میں ان کی مدد کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب یہ معاملات امریکہ کے ساتھ ڈسکس ہوئے تو انہوں نے یہ کہا، ان کی طرف سے یہ نواز شریف کو یہ پیغام ملا کہ آپ تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، آپ کیا کر سکتے، تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو آپ زرداری صاحب کو اپنے ساتھ ملائیں، پیپل پارٹی کو اپنے ساتھ ملائیں۔ خاص کر جب جو بائیڈن کی حکومت آ گئی، صدر بن گیا، تو چونکہ جو بائیڈن کی جو قرابت داری پیپل پارٹی کے ساتھ سابقہ ادوار میں تھی، جبکہ جو بائیڈن 2 سے 3 مرتبہ جب وہ نائب صدر تھے تو پاکستان کے دورے کر چکے تھے اور ان کی زرداری کو وہ پسند کرتے تھے، اس لیے کہ زرداری بھی ان کے مزاج کے مطابق کا آدمی تھا، رچا گیر تھا۔ تو نواز شریف صاحب کو جو پیغام دیا گیا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر زرداری سے ہاتھ ملائیں، تو پھر ان کی قربتیں بڑھتی چلی گئیں اور پھر وہ جو رجیم چینج والا مراسلہ ہے وہ مرتب ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے حتمی جو مراسلہ تھا، اس کا مضمون جو حتمی طور پر مکمل ہوا وہ اس وقت ہوا جب بلاول بھٹو، پاکستان میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو بلاول بھٹو امریکہ کے دورے پر گئے تھے، نجی دورے پر۔ وہاں ان کی ملاقاتیں اہم شخصیات سے ہوئی، جس نے یہ رجیم چینج کا جو پورا پلان بنایا تھا اس کے ساتھ اس کی بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی، اور لوگوں کے بھی CIA کے ڈائریکٹر سے بھی ان ملاقات ہوئی اور لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ مراسلہ جو تھا حتمی انجام کو پہنچا۔ اب ان جماعتوں نے، یعنی خاص کر کے نواز شریف نے اور زرداری نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہماری 35-40 سالہ ہم حکومت میں رہے، ہمارے پاس بہت اچھی ٹیمیں ہیں، تو آپ ہمیں موقع دیں تو آپ دیکھیں کہ ہم حالات پر بھی قابو رکھیں گے، عمران خان کی بھی چھٹی کرا کر عمران خان کو جو ہے نا کھڈے لین لگا دیں گے، اور عوام کو بھی جو ہم مطمئن کر لیں گے، ہمارے پاس بہت تجربہ ہے، بہت ایکسپیرینس ہے۔ تو جب یہ مراسلہ تیار ہوا
تو آپ جانتے ہیں یہ مراسلہ بہت پہلے، آپ کی شاید یہ آپ کا علم ہو یا نہ ہو، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی سفارت خانہ، کسی ملک کا سفارت خانہ جو دوسرے ملک میں ہوتا ہے، تو اس میں اس ملک کی انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ ہماری جو ISI کا نیٹ ورک، وہ ایسا ہے کہ جتنے سفارت خانے باہر ہیں دوسرے ملکوں میں، پاکستان کے، اس کے ہر سفارت خانے میں 2 سے 4 آدمی جو ہے ISI ہوتے ہیں، ISI کے. تو یہ جب مراسلہ ادھر ترتیب دیا گیا اور پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کیا گیا، تو اسی وقت بلکہ اس سے بھی پہلے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو اس کا علم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ سب سے پہلی جو خبر ہوتی ہے وہ ISI کے پاس ہوتی ہے. تو اس کو کافی دیر تک مراسلے کو خفیہ رکھا گیا. پروگرام یہ تھا کہ مراسلہ آؤٹ نہ ہو اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد سے ختم کر دی جائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. نیچے گروپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ہے نا بہت بڑے پروگرام بنا رہے تھے، لیکن ادھر جو ہم پروگرام بنا رہے تھے وہ پروگرام ان سب کا نستہ نبود کر دیتا ہے. تو نیچے یہ پروگرام بن رہے تھے، لیکن یہ کیا ہوا، یہ آؤٹ ہو گیا مراسلہ، اور اس کے ساتھ دھوم مچ گئی. اب یہ تھا کہ ان جنرل باجوہ کو کہا گیا کہ آپ اس میں رول ادا کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور میں ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا. میں ان کو جو ہے نا دونوں گروپوں کو، دونوں پارٹیوں کو، یعنی تحریک انصاف اور PDM کو جو ہے نا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں کریں. تو واقعی جب نیوٹرل کا لفظ وہاں سے ایجاد ہوا، تو ان کو باجوہ صاحب نے اپنے سارے اداروں کو، ایجنسیوں کو حکم جاری کر دیا کہ سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حکومت جو کہ آئی اپنے مفادات کے تحت تھی، اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں. آتے جو معاملات ہوئے اور دن بدن حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، معیشت بیٹھتی گئی، اور ان کو اتنی جو ہے نا تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی، مہنگائی آسمان کو چھونے لگی، عوام ان کے خلاف ہو گیا، اور جو ہے عمران خان پہلے سے زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ عمران خان کی گرفت پورے ملک میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. اب جو کیا تھا کہ اب جو آپ کو میں مختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ ہے کہ حالات اس سے سطح پر چلے گئے جس سے مزید آگے بڑھنے سے کوئی بھی ادارہ متحمل نہیں ہو سکتا. تو کہا گیا کہ الیکشن کی طرف جائیں، جنرل الیکشن کی طرف جائیں. تو ابھی انہوں نے نواز شریف نے اپنا مطالبے کیے ہیں، غداری نے اپنے مطابق کیے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے. نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے واپس پاکستان آنے دیا جائے، اور مجھے جو ہے نا ضمانت میری جو ہے نا وہ پکی کی جائے، اور میں اپنی پارٹی کی کمپین کر سکوں. دوسری دفعہ زرداری صاحب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا الیکشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ ہمارا یقین نہ کرائیں کہ دوبارہ سندھ میں ہماری حکومت بنے گی. اور تیسرا یہ کہ جو ہم نے ترمیم کی ہیں وہ جو ہے نا وہ اسی طرح رہیں گی. ان کو دوبارہ جیسے کہ وہ الیکٹن مشین کے ذریعے ووٹنگ اور نیب کے متعلق جو انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں یہ اس کو اسی طرح جو ترمیم کی ہے اس کو اسی طرح بحال رکھا جائے. ناظرین، یہ ہم آپ کو بتا دوں کہ دنیا جو ہے نا وہ ہمیشہ مضبوط کا ساتھ دیتی ہے، کمزور کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ کی ساکھ اس وقت ہی
دنیا کے دنوں میں عزت دار ہو سکتی ہے، یا تو آپ خالص اللہ علیہ ہوں تو آپ کی دنیا میں عزت ہوگی، آپ کو دنیا سے غرض کو نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق ہو، اللہ اور دنیا کو نظر آتا ہو، آپ کی عزت ہو، یا پھر آپ اتنے دنیا پر مضبوط ہوں، آپ کا گروپ اتنا مضبوط ہو تو تب آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ کہیں کہ جس طرح ابھی جو امپورٹڈ حکومت کی جو اپوزیشن ہے تو وہ ان کا کوئی مطالبہ کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ دوبارہ روابط مرتب ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، پاکستان اسٹیبلمنٹ کے، اور باجوہ صاحب نے جو ان کے ساتھ بات کی ہے ان کو جو باور کرایا۔ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ میری جو بات ہوئی تھی، آپ کے ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ ہوا تھا، یعنی بات چیت ہوئی کہ اس کے مطابق میں نے عمل کیا ہے، میں ان کو کھلا چھوڑا ہے، مداخلت نہیں کی، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ نکارہ ثابت ہوئے ہیں، یہ نااہل ثابت ہوئے ہیں، یہ ملک کو لے ڈوبے ہیں، اس لیے ان کی مزید مدد نہیں کی جا سکتی۔ یہ صاف جواب دے دیا گیا امریکہ کو، پاکستان نے، جنرل باجوہ کی طرف سے۔ ہاں البتہ یہ ساتھ کیا گیا کہ اگر آپ کہیں تو عمران خان کے ساتھ آپ کے جو ہے روابط، آپ کے تعلقات وہ بحال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، نارمل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہی پیغام جو ہے عمران خان کو دیا گیا۔ جیسے کہ میں پہلے ویڈیو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان کو اب سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی چاہیے، اور اب عمران خان کو جنرل باجوہ کے ساتھ اس کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے۔ یہی ملک کے لیے بہتر ہے اور یہی عمران خان کے لیے بہتر ہے، اور لہذا اب کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اور باجوہ کے درمیان حالات نارمل نہ ہو سکے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر بہت سارے خطرات ہیں، پھر ماشاء اللہ کے خطرات 90% بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ عمران خان نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور عمران خان کے اور باجوہ صاحب کے درمیان جو ہے نا تعلقات بحال ہو جائیں گے، اور جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کے مطابق جنرل الیکشن ہوں گے اور شفاف ہوں گے۔ یہ باجوہ صاحب نے بہت سی میٹنگوں میں اس کا اعادہ کیا ہے کہ میں جنرل الیکشن جو شاف شفاف قرار کیا کہ مضبوط حکومت بنا کے جس کی بھی ہوگی پھر میں جو ہے جاؤں گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو ہے نا، اسی لیے میں نے یہ اس کا نام رکھا ہے کہ باجوہ ڈاکران کامیاب۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسی سلسلے میں آگے جو ہے نا بات چیت ہوگی، آگے چلے گا۔ ناظرین، ملک میں سیلاب کی بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تو جو مخیر حضرات ہیں ان کو مالی طور پر امداد کرنی چاہیے، اور جو نہیں کر سکتے اس ہنر کو نماز پڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے جو ہے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے ملک کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔